تاریخ، حال اور مستقبل اگر ہم ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جو مستقل ہے اور وہ ہے جنگ. Only constant that has been observed in our analysis is war. تو آج ہم دیکھیں گے جنگ کے پیچھے کے محرکات کو اور جنگ کے پیچھے کے فلسفی محرکات کو. یعنی فلسفے کی روح سے ہم جنگ کا جائزہ لیں گے کہ جنگیں کیوں کی جاتی ہیں، جنگ انسانی جبلت میں شامل ہے یا حالات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جنگ کے محرکات کیا ہوتے ہیں، جنگ کے نتائج کیا ہوتے ہیں، جنگ کی پروز کون سے ہیں اور جنگ کے کونس کون سے ہیں. اس سب کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک بنیادی سوال ہمیں سمجھنا ہوگا. کیا جنگ کسی ایمبیشن کی وجہ سے، کسی جذبے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا جنگ ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے، یا اگر ہم دیکھیں تو جنگ کیا ایک ایڈیالوجی ہے، کیا ایک نظریہ ہے. تو اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا ایک تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے. اور تاریخ میں جتنا ہی پرانا انسان ہے اتنی ہی پرانی جنگ ہے. اگر ہم یونان کے فلسفیوں کے پاس جائیں تو ہیراکلیٹس ایک فلسفی ہیں جو کہ وار کو فادر آف آل کہتے ہیں، دا کنگ آف آل، دا فادر آف آل. سم اٹ ریویلز ایز گاڈ اینڈ دا ادرز ایز مین. کچھ کو یہ سلیو بنا دیتی ہے، کچھ کو یہ غلام بنا دیتی ہے، اور کچھ کو یہ آزادی کی راہوں پہ لے کے چلی جاتی ہے. بہرحال جو بھی ہے، یہ تو کانسٹنٹ ہے کہ وار ہی ہے جو تبدیلی اور تخلیق کا باعث بنتی ہے. کسی بھی تبدیلی یا تخلیق کو عمل میں لانے کے لیے جنگ تاریخ کا حصہ رہی ہے، حال کا بھی حصہ ہے، اور شاید مستقبل کا بھی حصہ ہوگی. اسی طرح اگر ہم پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی تھیوری کو دیکھیں تو وہ جنگ کو ایک ضرورت کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں اور انسان کی جبلت کی نیکی کے فیلئر کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، انسانی ورچو کے فیلئر کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں. یوں ہی وقت گزرتا گیا، اور اگر ہم آ جائیں رینائسنس کے دور کے اوپر تو رینائسنس میں اٹلی کا ایک فلسفی نکولو میکیویلی بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنی کتاب دا پرنس میں اس کو بیان کرتے ہیں. وار کوئی مورل ڈیلیما نہیں ہے کہ انسان کی فطرت میں وار کو رکھا گیا، اور وار کو انسان نے تاریخ میں یوز کیا ہے ایک ٹول کے طور پہ، اسٹیٹس کرافٹ کے، حکومت سازی کے، حکومت چلانے کے لیے، حکومت مینٹین کرنے کے لیے ہمیشہ ایک اوزار کے طور پہ اس کو یوز کیا گیا. اور اسی طرح اسی فلسفی نے ایک بہت مشہور کوٹ بھی کوٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینز. آپ کس طریقے سے کسی جگہ پہ پہنچے ہیں یہ اس کے نتیجے نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے نتیجہ اچھا لے کے دے دیا تو جس بھی طریقے سے آپ اس چیز پہ پہنچے ہیں وہ جسٹیفائی ہو جائے گی. اور اسی کو آج کل کے دنیا میں ماڈرن ریئلزم کا نام دیا گیا ہے، حقیقت پسندی جسے کہا جاتا ہے. یہ اس کی فاؤنڈیشن نکولو میکیویلی کے اس کوٹ کے اوپر بیسڈ ہے اور ان کے اس فلسفے کے اوپر بیسڈ ہے. یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ جب ہم آگے کی طرف آتے ہیں تو انلائٹنمنٹ کا دور آتا ہے جسے ہم روشن خیالی کی تاریخ کہتے ہیں، جو کہ یورپ میں بیسیکلی چلائی گئی تھی. اس روشن خیالی کی تاریخ کے ایک بہت ہی متحرک فلسفی ایمینول کانٹ تھے، اور ایمینول کانٹ نے پرپیچول پیس کو، دائمی امن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ منطق کا اور جمہوریت کا طریقہ ہے. بیسیکلی انہوں نے ریزن اور ڈیموکریسی کو بیس بتایا ہے پرپیچول پیس کی، کہ اگر ہم نے یا انسانیت نے پرپیچول پیس کی طرف جانا ہے تو ہمیں انسانی آراء کی احترام کرنا ہوگا اور ہمیں منطق کا احترام کرنا ہوگا. اور اگر کہ تاریخ نے ایک عرصہ دیکھا ہے کہ جو جنگ کے بغیر گزرا ہے تو وہ ایمینول کانٹ کے اسی فلسفے کی بیس کے اوپر گزرا ہے، اور یہ فلسفہ آج کے دور کا موجودہ ماڈرن لبرلزم کی بیس ڈالتا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فلسفی گزرے ہیں، یہ فلاسفر سگمنڈ فرائیڈ ہیں. اور سگمنڈ فرائیڈ انسان کے ہر ایکٹ کو ان کی پرائمل انسٹنکٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. وہ انسٹنکٹس جو انسان کی جبلت میں ڈال دی گئی ہیں، وہ انسٹنکٹس جو ہماری پیدائش کے اوپر، ہماری پرورش کے ساتھ ہمارے اندر پلتی رہی ہیں. یوں ہی وہ وار کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وار انسان کے اندر موجود دو انسٹنکٹس کے آپس کے کلیش کا نام ہے. ایک انسٹنکٹ کا نام ایروس ہے جو کہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے لیے یا کسی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے انسان میں ایک طاقت ڈالی گئی ہے، ایک سکت ڈالی گئی ہے. اسی طریقے سے دوسری انسٹنکٹ تھینیٹوس ہے، اور تھینیٹوس وہ انسٹنکٹ ہے جو کسی بھی چیز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انسان کے اندر، انسان کی جبلت میں ڈال دی گئی ہے. اب انسان کی پرورش اگر تھینیٹوس کے لیول کے اوپر زیادہ کی جاتی ہے تو وہ ایک ڈسٹرائر بنتا ہے، اور انسان کی پرورش اگر ایروس کو فیڈ کر کے کی جاتی ہے تو وہ ایک کریٹر بنتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن ہے وار کے حوالے سے. اسی طریقے سے اگر ہم موجودہ دور میں آتے ہیں تو ہم زیادہ تر جنگوں کا موجب نیشنلزم کو پاتے ہیں. جس طرح ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد اکثر جنگیں دیکھی گئی ہیں وہ نیشنلزم کو بیس بنا کر ہی دیکھی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی بہت سی جنگیں نیشنلزم کی بیس کے اوپر ہو چکی ہیں. ایک اور جو بڑی وجہ دیکھی گئی ہے وہ اکنامک ڈسپیرٹی ہے. انسانوں کے درمیان ایسے کلاس ڈفرینسز ہیں جو کہ وار کا موجب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اکنامک ڈسپیرٹی
ہمیں مارکسزم اور کیپٹلزم کی لڑائی کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی بیسک وجہ بھی اکنامک ڈسپیرٹی ہے. اور ایک اور جو بڑھتی ہوئی وجہ ہے جو کہ آنے والے فیوچر کی جنگوں کا باعث بنے گی وہ ریسورس کمپٹیشن ہے, ریسورس اسکیرسٹی. یہ وہ وجہ ہے جو کہ آنے والے دور کے اندر ورلڈ وار 3, ورلڈ وار 4 اور اسی طرح کے کئی اور جنگوں کا باعث بن سکتی ہے. جس طرح کے پانی ایک ریسورس ہے اور پانی کو قرار دیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ورلڈ وار ہو سکتا ہے کہ پانی یا کلائمیٹ کے اوپر ہوگی. یوں ہی جو پیسیفسٹ ہیں اور جو پروپوننٹس ہیں وار کے, وہ اپنی اپنی تھیریز دیتے ہیں. جو وار کے پروپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹ وار تھیری ایک تھیری کا نام ہے. اس تھیری کے بیس کے اوپر جو بھی وار کی جائے گی وہ درست ہوگی اور وہ نیسیسری ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے. جسٹ وار تھیری بیسیکلی کیا کہتی ہے کہ ایسی جنگ جو کہ جسٹ مینز کے ساتھ کی جائے, جسٹ کاز کے لیے کی جائے, ایک صحیح کاز کے لیے کی جائے, ایک صحیح مینز سے کی جائے, وہ جنگ جائز ہے. ٹھیک ہے, اور اس جنگ میں آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے اقوام کو فائدہ ہی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن پیسیفسٹ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سبجیکٹو سی بات ہے کہ کون ایکسپلین کرے گا کہ کون سی کاز جسٹ ہے, کون سے مینز جسٹ ہیں اور کون سی وار جسٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ڈیبیٹ لا حاصل سی رہ جاتی ہے. اگر ہم موجودہ دور میں آئیں اور ہم دیکھیں کہ ہم ساری جنگوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیں تو وار ہمیں دیتی کیا ہے. What does war give us? If we define this, we come to know that war gives us physical and emotional trauma. اس کے بعد لوگ PTSD میں چلے جاتے ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں, اور بہت سے اور ایموشنل اس طرح کے حالات کریٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی پرسنل لیول کے اوپر بھی لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اور ایک نیشنل لیول کے اوپر بھی لائف کو بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سملرلی سوشل اور اکنامیکل چیلنجز جو ایک وار کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں, ان کو بہتر کرنا اور ان سے لڑنا خود ہی ایک وار ہے اور وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اسی طرح لانگ ٹرم کانسیکوینسز کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ہم جنریشنز کو وار دے کے جاتے ہیں اور ہماری جنریشنز کو مجبوراً ان وارز کا پارٹیسپینٹ بننا پڑتا ہے. یہ وہ لیگیسی ہے جو کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی جنریشن کو دے کے جائے. اسی طرح ریکنسٹرکشن کے چیلنجز ہیں. جب ایک وار ہوتی ہے اس کے بعد ایک تباہی ہوتی ہے اکنامک لیول کے اوپر, سوشل لیول کے اوپر اور ریسورسز کے لیول کے اوپر, تو اس کو آپ نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اور ریکنسٹرکٹ کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس چیلنج میں ہم انسانیت کو ڈال کے چلے جاتے ہیں اور ایک ایسا کانفلکٹ دے کے چلے جاتے ہیں جو کہ آن گوئنگ رہتا ہے, جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا, جس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, جس میں کوئی اپنے نظریات کو نہیں چھوڑتا. سملرلی اگر ہم دیکھیں کہ وار جتنی ہی پرانی ہے اتنی ہی پرانی انسان کا کویسٹ ہے فار پیس. جتنے لوگ جنگ کے اندر اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے موجب بن رہے ہوتے ہیں, اتنے ہی لوگ کہیں نہ کہیں پیس کو بھی کریٹ کرنے کے لیے موجب بن رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کو وار اور کانفلکٹس میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, یا ہم ایک ایسی کویسٹ فار پیس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکیں؟ تو یہ بنانے کے لیے ہمیں ہسٹری میں وار کو سمجھنا بہت ضروری تھا, وار کے پیچھے کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری تھا. پیس کبھی بھی کمپرومائزز کے بغیر اٹین نہیں ہو سکتا. ہوپ فلی ہم انسانیت کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو ایک اچھی اور پیسفل لیگیسی دینے کے لیے پیس کو ہی پروموٹ کریں گے اور اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.